جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ کیا ہے جو آپ کے کمر میں لٹک رہی ہے؟ فرمایا یہ میری تلوار ہے. اس کا نام سب بولے اس کا کام کیا ہے؟ بولے یہ پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے. تھک نہ گئے ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں. ہاتھ اڑا کے بولے یا علی یا علی. بولے فرمایا کہ اس کا کام کیا؟ بولے یہ پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے. اس نے کہا ذرا مجھے دینا. تو علی نے تلوار نکال کے اس کے ہاتھوں میں دی. اس نے تلوار علی کے لیے قریب میں دیوار تھی اس پر ماری, دیوار ہلی تک نہیں. اس نے تلوار علی کو واپس کی. کہا علی عجیب بات ہے, آپ نے تو کہا یہ پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے, میں نے دیوار پر ماری دیوار تک ہلی نہیں. علی فرماتے بے وقوف تجھے میں نے اپنی تلوار دی, اپنا بازو تھوڑی دیا. اونچی بولو اونچی بولو علی کہاں ہے جو بزرگوں نے وہی کہنا ہی پڑتا ہے. علی کو حق تعالیٰ کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے. مجھے فخر ہے علامہ شہادت صاحب قبلہ کے وسیلے سے میں نے مولا علی کا در دیکھا. کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے بولے بولے نعرے حیدری. چلیں گے انشاءاللہ. پیسے بولو زور سے بولو, وہی انتظام کریں ہے کہ نہیں انشاءاللہ. کہا ہے جو بزرگوں نے وہی کہنا ہی پڑتا ہے. علی کو حق تعالیٰ کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے. وہ بجا ہے آپ کا ارشاد لیکن حضرت ناصح جو لگ جاتی ہے ٹھوکر یا علی کہنا ہی پڑتا. علی ہے علی. اونچی بولو کون ہے؟ مولا علی. ان کے والد کا نام تھا جناب ابی طالب. وہ بیٹے تھے عبد المطلب کے, عبد المطلب بیٹے تھے جناب ہاشم کے, ہاشم بیٹے تھے قصی, کلاب, مرہ, لوئی. یہ مبارک نور مصطفیٰ کے وارثین کا نام. جناب عبد المطلب یہ مولا علی کے دادا ہیں اور یہی حضور کے بھی دادا. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. مولا علی سرکار سبحان اللہ. ان کی شادی حضور نے اپنی سگی بیٹی مخدومہ کائنات سے کی. اونچی بولا ہے مخدومہ فاطمہ کا نام آئے طلب کے بولا کریں انشاءاللہ. میرے آقا سیدنا شیخ حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا, میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں سنیں, اور آپ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا دو. پہلے اٹھاؤ, سب لوگ اٹھاؤ. گھر جا کر اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے انشاءاللہ؟ بتاؤ گے نا انشاءاللہ؟ اللہ میرے بھائیوں پر خوب کرم فرمائے. سب کے سنیں آپ. حضور غوث اعظم سرکار سے کسی نے پوچھا تھا, حضور میری کئی بیٹیاں ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی وظیفہ آپ بتا دیں. انہیں بتا دوں میں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں سے کہا کرو روزانہ 111 مرتبہ پڑھا کریں یا فاطمہ یا فاطمہ. میں چپ ہوں, دیکھوں اور کوئی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ پھر کچھ دیر چپ ہوں, دیکھوں اور کوئی بول سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کیا پڑھا کرو؟ کچھ ہی بولے یا فاطمہ. جب کبھی بھی فاطمہ زہرا کا آ جائے خیال, احتراماً اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیے. یہ مخدومہ کائنات ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے ان سے بڑی محبت فرمائی. میرے آقا فرماتے تھے حضور نے اپنے گھر کے بغل میں ان کے لیے گھر بنوایا تھا. ان کا مکان, حضور کا مکان اور حضور کی سب بیویوں کا مکان 7x7 کا تھا. مشتاق 7x7 کا, 4x4 کا ایک کمرہ ہوتا تھا, 3x3.5 کا ایک آنگن ہوتا تھا. حضور نے اپنے گھر کے بغل میں اپنی بیٹی مخدومہ فاطمہ کے لیے گھر بنایا تھا. جب اس کی بیچ کی دیواریں کھڑی ہو رہی تھی تو حضور نے بیچ میں روشن دان کھلوا دیا تھا. ادھر حضور نے پردے لگا دیے, ادھر مخدومہ فاطمہ نے پردے لگا دیے. ادھر حضور رہتے تھے, امی عائشہ حضور کی بیوی رہتی تھی, اس طرف مخدومہ زینب رہتی تھی, محسن رہتے تھے, حسن حسین رہتے تھے, مخدومہ فاطمہ رہتی تھی, مولا علی رہتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنی محبت فرماتے تھے. اے باپ بننے والوں, ان بیٹیوں سے پیار کیا کرو جو بیٹیاں تمہارے گھر میں ہیں. 4-5 سال کی بچیاں ہیں, تم ذرا سے ناراض ہوتے ہو تو اپنی بچیوں کو تماچے مارتے ہو. خدا کی قسم حضور نے اپنی بچیوں سے بڑی محبت کی ہے. یہ علامہ صدر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, علامہ شہادت صاحب, یہ بڑی عجیب بات ہے, اسے بیان کیا جائے. میں نے اس کی کتاب میں گھر میں پڑھا تھا میں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی خدیجہ کے انتقال کے بعد حضور اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے. کسی بیٹی کی عمر 4 سال کی تھی, کسی کی 5 کی, کسی 8, کسی کی 9-10 سال کی تھی. یہ چاروں بیٹیاں حضور کے گھر میں رہتی تھیں. حضور جب باہر نکلتے تو حضور پر پتھر برسائے جاتے, جب واپس آتے تو حضور کی بیٹیاں حضور کے زخمی بدن کو چوما کرتی تھیں. سمجھے آپ, چوما کرتی تھی. اللہ پر یہ جو روایت میں نے پڑھی نا, کہیں سنی نہیں, میں نے پڑھی تھی.
میں اپنی ٹوپی ان بزرگوں کے قدم کے نیچے رکھ کے بیان کر رہا ہوں. ان کی موجودگی اس بات کی شہادت دے گی, گواہی دے گی, اور جو باتیں میں بیان کرتا ہوں آخرت میں اس کا میں ذمہ دار ہوں. خدا کی قسم, حضور کی شہزادیاں کہتی ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی میرے گھر میں آتے نا, گھر کہاں تھا معلوم ہے؟ پرانا جو باب مروہ ہے نا, باب مروہ, اولڈ باب مروہ, اسی سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر حضور کی سسرال تھی. امی خدیجہ کا مکان تھا. جس گھر میں مخدومہ زینب پیدا ہوئی, نہ بولنا سبحان اللہ, جس گھر میں سکینہ پیدا ہوئی, جس گھر میں مخدومہ ام کلثوم پیدا ہوئی, مخدومہ رقیہ پیدا ہوئی, اگر بولو تو بول دوں اسی گھر میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی. معلوم ہے جب حضور اپنے گھر میں آتے نا تو بیٹیاں حضور سے لپٹ جاتی تھی. حضور کی بیٹیاں, چاروں بیٹیاں حضور سے لپٹ, بغیر ماں کی بیٹیاں تھیں. حضور کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. یہ 5, 6, 8, 9 سال کی بچیاں حضور کی لپٹ جاتی اور رونے لگتی تو حضور فرماتے, اے میری بیٹی ہو کیا بات ہے, تم اتنا درد کیوں, تکلیف کیوں محسوس کرتی ہو, تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو حضور کی بیٹیاں کہتی, ابو آج ہم چاروں بہنوں نے بیٹھ کر کے ارادہ کیا آج اپنے ابو کے لیے کچھ کھانا بنائیں گے. تو میری فلاں بہن نے لکڑی کا انتظام کیا اور چاول کا انتظام ہوا گھر میں, اور یہ پتیلی یہ چولہے پہ رکھی گئی اور لکڑی میں آگ لگائی گئی. ابو بڑی مشکلوں سے آگ جل رہی تھی, یہ پتیلی رکھی گئی, اس پر چاول ڈالا گیا دھل کر کے. سرکار آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار ہم لوگ کر رہے تھے. جب کھانا پکنے کی پوزیشن پہ آ گیا, لڑکیاں رو کے بولی, ابو یہ حکم کے بیٹے, ابو لہب کے بیٹے جو اپنے پڑوس میں ہیں, یہ ظالم لوگ اپنے گھر کے اندر آ گئے. آپ نہیں تھے, گالیاں دیتے ہوئے گھر کے اندر آ گئے. ہم چاروں بہنیں صحن کے کنارے پر کھڑے ہو گئے. ان لوگوں نے پتیلی کا ڈھکن کھول کر کے اس میں گندگی ڈال کے گالیاں دیتے ہوئے واپس چلے گئے. میرے آقا اپنی بیٹیوں سے فرماتے, بیٹیوں صبر کرو, ایک دن نہ ابو لہب باقی رہے گا, نہ حکم باقی رہے گا, نہ ابو جہلی باقی رہیں گے, مگر اے میری بیٹیوں صبح قیامت تک تمہارے باپ کا دین باقی رہے گا. مجھے جتنا تپایا جا رہا ہے میں اتنا ہی چمکتا جا رہا ہوں. اے لوگوں, میرے آقا نے بڑی اپنی بیٹیوں کو آزمائش کے ساتھ پروان چڑھایا ہے. انہی بیٹیوں سے حضور نے کیسی محبت کی ہے. انہی بیٹیوں میں ایک بیٹی کا نام ہے مخدومہ فاطمہ. بھولا مت کرو, اپنی بیٹیوں کا نام مخدومہ فاطمہ کے نام پہ رکھا کرو. حضور نے کیسی محبت کی ہے. ہم تو 2-2 سال اپنی بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے بات تک نہیں کرتے نا. اللہ اکبر, دعا کرو ہم اپنی بیٹیوں کو راضی کر سکیں. بیٹیاں نہ ہو نا تو گھر سونا لگتا ہے, سمجھے آپ. بیٹیاں تو باپ کی تھکاوٹ کے محبتوں میں تبدیل کرتی ہیں. اللہ بابا, آپ کو پتا نہیں ہے کہ ایک باپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے. ایک صاحب آ گئے نکل کے, بولے یہ کاغذ ہے, اس کاغذ میں اس مرنے والے شخص کی رائٹنگ میں دستخط ہے, اس نے مجھ سے 15 لاکھ روپے لیے تھے, اور جب تک ان کے 3 بیٹے مجھے 5-5 لاکھ روپے دیں گے نہیں, میں ان کے باپ کو دفن نہیں کرنے دوں گا. بات بڑھتی چلی گئی, بات بڑھتی چلی گئی. بولے مجھے دیجئے, اس پر دستخط ہے, یہ دستخط اوریجنل ہے, یہ مجھ سے تیرے باپ نے لیے تھے. 3 بیٹے پریشان ہو گئے, اب کیا کریں. بولے جلدی مجھے پیسہ دو یا زمین میرے نام الاٹ کرو ورنہ تمہارے باپ کو دفن نہیں ہونے دوں گا. بات بڑھتی چلی گئی. ایک بیٹی تھی, اسے خبر لگ گئی کہ میرے باپ کا جنازہ روک دیا گیا. بیٹیاں اسے کہتے ہیں میرے باپ کا جنازہ روک دیا گیا. روکنے کی وجہ, بولے میرے باپ نے کسی سے قرضہ لیا تھا 15 لاکھ روپے, اور وہ قرضدار آ گیا ہے, قرض دینے والا آ گیا ہے, جس کو قرض اب واپس کرنا ہے, پیسے واپس کرنے, وہ تو مر گیا, وہ بیٹوں سے طلب کر رہا ہے, میرے بھائیوں سے. جنازہ دفن کرنے کے لیے اس نے رکوا دیا ہے. لڑکی معلوم ہے رونے لگی. بیٹی باپ سے کس قدر محبت کرتی ہے, رونے لگی. اس نے بلایا اس شخص کو جس نے 15 لاکھ اس کے باپ کو دیے تھے. بولے آپ نے 15 لاکھ روپے میرے باپ کو دیے تھے؟ بولے ہاں, تیرے باپ نے مجھ سے 15 لاکھ روپے دیے تھے. بیٹی نے چپکے سے کہا میرے سارے زیور لے لو, جو کم پڑے بعد میں دے دوں گی, میرے باپ کو دفن ہونے میرے باپ کو دفن ہونے دیجیے. کہا نہیں, ان بچوں سے لوں گا. بچوں سے کہا گیا کہ بھائی کچھ کرو. بچوں نے کہا کہ ہم کہاں سے کریں, زمین کیسے بیچ دیں, جائیداد کیسے بیچ دیں, اپنی پراپرٹی کیسے بیچ دیں. لیکن بیٹی نے کہا کسی کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے زیورات ہی کافی ہیں, جو کم پڑ جائیں گے بعد میں آپ کو دے دوں, آپ میرے باپ کو دفن ہونے دیں. اتنا کہا, زیورات جھولے میں رکھ کر کے دفن کرنے کی بات کی نا, تب اس نے کیا کہا, اس نے کہا یہ صحیح ہے کہ تمہارے باپ نے مجھ سے پیسے لیے تھے, یہ صحیح ہے, لیکن پیسے واپس بھی کر دیے تھے. جب اس پر دستخط کرنے کی نوبت آئی تو ہم وہ دوست تھے, ایک ٹاپک پر بات کرنے لگے. میں نے کہا دستخط مت کرو, مجھے تمہارے بچوں کی محبت کی آزمائش کرنی ہے. بولے کیا؟ میں نے کہا وہ آخرت میں مجھے جواب دینا ہے, میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا. بولے کوئی بات نہیں. کہا تیرے باپ نے 15 لاکھ روپے لے کر کے دے بھی دیے تھے, میں نے صرف یہاں یہ آزمانا چاہا تھا کہ دیکھیں باپ کی محبت بیٹے کے دل میں زیادہ ہوتی ہے کہ بیٹی کے دل میں زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے, بیٹیاں امتحان میں پاس ہو گئی.
میرے آقا نے اپنی بیٹی اپنے گھر میں بی بی امی عائشہ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے اور اچانک حضور کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر کے اس پردے کو ہٹاتے تھے اور فرماتے فاطمہ فاطمہ فاطمہ. صوفیہ کہتے ہیں مخدومہ فاطمہ اگر نماز میں ہوتی تھی تب بھی کھڑی ہو جاتی تھی, قرآن کی تلاوت کرتی ہوتی تب بھی قرآن بند کر کے کھڑی ہو جاتی تھی اور اسی پردے کے پاس آ کے فرماتی جی ابو کیا بات ہے. پردہ ہٹا کے حضور کو دیکھتی تھی, حضور اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتے تو حضور ایک جملہ ارشاد فرماتے کچھ نہیں بیٹی بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا ہے. وہ فاطمہ ہے, وہ فاطمہ. سمجھے کتنی مبارک ہوگی جس کے شکم میں جناب امام حسین نے مبارک مہینے گزارے. اچھا ایک بات میں بتاؤں گا, آپ تھک تو نہیں گئے؟ ایک بات کروں میں مخدومہ فاطمہ کے حوالے سے, ہاں اسے یاد رکھیے گا انشاءاللہ. پہلے یہ نام کا اثر دیکھیں, پہلے بیک گراؤنڈ دیکھیں, بیک گراؤنڈ دیکھیں تب نہ سمجھ میں آئے گا. ہاں نام کی تاثیر, ذات کی تاثیر, وجود کی تاثیر, دعا کی تاثیر کیسے ہوتی ہے. بڑی عظیم روایت ہے, ایک بزرگ ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ. کیا نام ہے؟ سب بولے, جو تھک گئے ہیں وہ بولے. حضرت عبداللہ ان کا نام ہے. حضرت عبداللہ جا رہے تھے مکہ شریف حج کے لیے. آگے میقات جہاں سے احرام باندھنا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نعرے لگانے تھے. لیکن جیسے ہی سفر مکہ شریف کا قریب آیا نا, قریب آیا, ابھی میقات تک نہیں پہنچے, میقات تک نہیں پہنچے, کیا دیکھا ایک گھور گندگی کے ڈھیر سے ایک لڑکی کوئی چیز اٹھا کے بھاگی. کوئی چیز اس نے اٹھا کے بھاگنے میں عافیت سمجھی. جناب عبداللہ کہتے ہیں میں دوڑا تو لڑکی گھر کے اندر چلی گئی تھی, دروازہ بند کر لیا. میں نے دروازے پہ دستک دی, وہ نکل کے آئی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ اے لڑکی 7-8 سال کی تھی, ابھی تم نے اس گندگی کے ڈھیر سے کیا اٹھایا ہے؟ تو اس نے کہا تم کو اس سے کیا, تم ہوتے کون ہو میرے معاملے میں دخل دینے والے, کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا عبداللہ نے فرمایا میں مکہ جا رہا ہوں. اس لڑکی نے کہا جاؤ کعبہ انتظار کر رہا, جاؤ کعبے کی دیوار اور انتظار کر, جاؤ جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جناب عبداللہ نے کہا اے بیٹی میں چلا جاؤں گا, لیکن یہ تو بتا اس زمین سے تو نے کیا اٹھایا؟ تیرا باپ کہاں ہے؟ لڑکی رو کے بولی مر گیا. تیری ماں بولے مر گئی. پھر گھر میں کون ہے؟ بولے 6 سال کا میرا بھائی ہے. بولی وہاں تو نے کیا اٹھایا بتا تو صحیح. اس لڑکی نے رو کر کے کہا دیکھ لے اگر تیرے میں طاقت ہے. جب اس نے مٹھی کھولی تو مری ہوئی سڑی ہوئی چڑیا تھی اور چوٹیاں جس سے لپٹی ہوئی تھی, بدبو آ رہی تھی. بچی رونے لگی. جناب عبداللہ نے کہا اے میری بیٹی روتی کیوں ہے, یہ کیا مطلب ہے؟ لڑکی نے رو کر کے کہا کئی دن ہو گئے مجھے کھانے کو کچھ بھی نہ ملا, کئی دن ہو گئے مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا. میں تو زندہ ابھی 2-4 دن اور رہ سکتی ہوں, لیکن میرا 6 سال کا بھائی ہے. اس مری ہوئی چڑیا کو میں نے دیکھا ہے, میں نے سوچا اگر اس کو گھر لے جا کر کے دھل کر کے ایک بوٹی, چھوٹی سی بوٹی ہی صحیح, 2-3 بوٹیاں نکال کر کے اپنے بھائی کو کھلا دوں, 6 سال کا بھائی ہے, تو شاید میرا بھائی 2 دن اور زندہ رہ جائے. میں تو پانی پی کے گزارا کر سکتی ہوں, پتیاں کھا کے گزارا کر سکتی ہوں. جناب عبداللہ کہا کہتے فرماتے ہیں میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں, میں رونے لگا. اے لوگوں اسلام کسے کہتے ہیں؟ میں رونے لگا. جناب عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے غلام سے کہا جو نوکر ساتھ میں تھا, میں نے کہا ذرا, وہ قریب آیا. میں نے کہا یہاں سے ہمارا اور تمہارا جو واپس گھر ہے نا کرایہ کتنا لگے گا 2 آدمی کا؟ اس نے کہا مثال کے طور پر 500 روپے لگیں گے. میں نے کہا اور مکہ شریف؟ بولے مکہ شریف 2 دن کے بعد پہنچ جائیں گے, میقات کے آگے مکہ ہے قریب میں. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ پیسے کتنے ہیں؟ کہا 6000 روپے. جناب عبداللہ نے کہا 500 کرائے کے پیسے نکال کے 5500 روپے اس غریب بچی کو دے دیں, اس غریب بچی کو دے دیں. سنبھل کے سننا, آپ مسلمان ہیں, آپ کا دل مسلمان ہے, آپ کی آنکھیں مسلمان ہیں. دعا کرو اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے. صوفی صاحب کہتے ہیں یہ دعا کیا کرو انشاءاللہ اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے. اللہ اکبر. وہی جو بات کی علامہ شاہد صاحب, یہ جملہ بڑا پیارا اور اس بات پر دعا کرو اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے. آپ اکیلے رہو لیکن احساس ہو کہ کوئی ہو نہ ہو اللہ ہے, رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یار یہ کیا مبارک ٹاپک تھا. میں تو نکلا تھا گفتگو سننے کے ارادے سے, میں وہاں پر بیٹھ کے سننا چاہتا تھا. ہمارے بزرگوں میں سے ہمیں ان کی باتیں, وہ شاید اپنی باتیں بھول جاتے ہیں لیکن ان کی باتیں پورے ملک میں لانچ کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. بہرحال جناب عبداللہ کہتے ہیں 5500 روپے اس بچی کو دے دو, 500 کرائے کے لے لو, کعبہ اگلے سال دیکھیں گے. بولے نا 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 نا, چلو چلو قریب میں کعبہ ہے. جناب عبداللہ نے کہا اب کعبہ کیا دیکھنا بیٹا, میں نے اس بچی کے دل میں کعبے کے مالک کو دیکھ لیا.
टूटे हुए दिलों में रहता है मेरा परवरदिगार। चल वापस कर। 5,500 रुपये उस बच्ची को दिए। कहा बेटी माफ करना, मैं वापस जा रहा हूँ, काबा अगले साल देखूंगा। वापस आ गए। 2 महीने के बाद जनाब अब्दुल्ला के शहर के हाजी मक्के शरीफ से हज करके वापस आए तो जनाब अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। तो उन लोगों ने अब्दुल्ला से कहा, हाजी अब्दुल्ला साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आपको हज मुबारक हो। आपने कहा कि मुझे आपको मुबारकबाद देना चाहिए, आप हज करके आ रहे हैं, मैं तो गया ही नहीं था, मैं तो रास्ते से वापस आ गया था। उन हाजियों ने क्या कहा, देखें कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उन हाजियों ने कहा, अरे हाजी अब्दुल्ला साहब क्या बात करते हो, मजाक करते हो, हम लोगों ने तुम्हें काबे के आंगन में देखा है, तुम्हें हजर अस्वद के साए में देखा है, मिजाब रहमत के साए में देखा है, बाबे काबा के साए में देखा है, मकाम इब्राहिम पे देखा है, हतीम में देखा है, मिजाब रहमत और परनाला शरीफ के साए में देखा है, सफा मरवा मिजाब और ये मुज़दलिफा मिना अरफात की वादियों में तुम्हें देखा। कैसी बातें करते हो, हमने तुम्हें देखा है तवाफ करते हुए, मुताफ में देखा, आंगन में देखा। इतना सुना तो जनाब अब्दुल्ला रोने लगे। घर वापस आए, दरवाजा बंद किया, मुसल्ले पर बैठे, 2 रकात नमाज पढ़ी और अपने हाथों को उठा के बोले, अरे मेरे मौला तू जानता है मैं नहीं गया, ये कह रहे हैं कि मैंने तुझे देखा है, क्या माजरा है। आवाज आई, अरे अब्दुल्ला ये तो बता तू क्यों नहीं गया था। बोले मेरे मौला तू जानता है मैंने सारे पैसे उस यतीम बच्ची को दे दिए थे। अल्लाह फरमाता है, सुन अब्दुल्ला, इस साल 6 लाख हाजियों ने हज किया है, मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन तूने अपने सारे पैसे उस यतीम बच्ची को दे करके उस मेरी मकबूल बंदी को दे के वापस आ गया। तेरे इस अमल की वजह से, अमल समझ रहे हैं, तेरे इस काम की वजह से मैंने सारे हाजियों के हज कबूल कर लिए थे। सुभान अल्लाह। कैसा करीम है वो, कैसा रहीम है। वो तो चाहता है कि लोग मुझे रहीम कह के मुझसे बातें करें, लेकिन हम हैं कि हम तो विधायक पर भरोसा किए हुए हैं, संसद पे भरोसा किए। हुकूमतें बदल जाएंगी, हालात अच्छे हो जाएंगे। हुकूमतें बदले न बदले, हमारा और आपका नजरिया बदलना चाहिए, हमारी और आपकी सोच बदलनी चाहिए। समझ रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। समझ रहे हैं आप, अल्लाह है तो है, हम किसी हुकूमतों के मरहूने मिन्नत नहीं है, हुकूमतें तो हमारी पांव की ठोकर पे आती हैं। समझ रहे हैं आप, हम इब्राहिम बिन अदम को फॉलो करने वाले हैं, सरकार मखदूम शब जहांगीर सिमनानी को फॉलो करने वाले हैं, हम सरकार ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह ताजदार इस्फहान को फॉलो करने वाले हैं। ये टूटी फूटी 3-4 साल की कुर्सियों की लालच में हम अपनी जान नहीं देते, न किसी बेकसूर की जान लेते हैं। इस्लाम जिसे मिल गया, जिसे हुजूर की मोहब्बत मिल गई, उससे बड़ा वजीर आजम जमीन पर पैदा नहीं हुआ। हम इनकी बात क्या करें भाई। हुकूमत मिल गई तो गरीबों को खा गए, हुकूमत मिल गई तो यतीम बच्चियों की इज्जतें लूट ली, हुकूमत मिल गई तो शहर को आग लगा दिया। पता चलेगा जब अरबी बोलेंगे, हाँ हाँ नादरी, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन अरे दोस्तों, बात आपके लिए है, आप काम के हैं, आपसे काम लेना है, आपसे इस्लाम लॉन्च होगा। कैसे होगा समझो तो पहले। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं, अरे मेरे मौला, फिर वो इन हाजियों ने जो मेरे वजूद जैसा किसी को देखा है वो कौन था। अल्लाह फरमाता है, जैसे तूने सारे पैसे उस यतीम बच्ची को देके वापसी अख्तियार की ना, उसी वक्त मैंने तेरे होलिये का एक फरिश्ता पैदा किया। सवाब वो कर रहा था, ये देख उसे रहे थे, सवाब तेरे खाते में आ रहा। फिर से बोले, नाम क्या था उनका? हजरते, भूल जाएंगे आप सब, बोले हजरते ऐसे ही कर लिया, 5.5 दे दिए काबे का तवाफ में। रीजन क्या है, सबब क्या है, बेस क्या है? इमाम हुसैन का नाम गुम्बदे इश्क पर सजता है, चमकता है, नजर आता है, तो बेस क्या है? बुनियाद की ईंटों से पूछो, तब पता चलेगा। तरबियत गाह कैसी है, इंस्टीट्यूट कैसी है, कॉलेज कैसा है, यूनिवर्सिटी कैसी है, जिसे फातिमा की गोद कहते हैं, जिसमें अली का दरवाजा कहते हैं। सुनो, ये अब्दुल्ला कौन है जिन्होंने पूरी कमाई दे दी, मेरे भाई काबे का तवाफ न किया? बता दूंगा आपको, बैठे रहिएगा। इस कहानी का ताल्लुक भी इसी पाकीज़ा मुबारक माह मुकर्रम से है, माह मुहर्रम से है, माह गम से है, जो तमाम तर गमों का इमाम है, जिसे गम हुसैन कहते हैं। अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। एक वक्त में एक चीज अलग देखते हैं, इकट्ठा देखने के लिए करबला चलेंगे इंशाअल्लाह। हाथों उठा के बोले चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे, आमीन कह दो, आमीन। सोचा भी नहीं था इतनी मोहब्बत के साथ बैठोगे। मेरी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको करबला की ज़मीन की ज़ियारत कराएगा। अल्लाह का शुक्र है, मुझे इन बुजुर्गों के कदम की खिदमतें मुयस्सर आई हैं। बिलखुसूस हुजूर सूफी सुल्तान अब्दुल्ला की इस साल मैं तकरीबन 4 मरतबे गया था बगदाद शरीफ, सरकार गौस पाक की बारगाह में। मैं अल्लाह का शुक्र है, और ये बड़े करम की बात है, बड़े करम की बात है। दिल कहता है कि खूब जलसे करूं, खूब जाऊं मुशारों में, जलसों में, उलमा की ताज़ीम करूं और इनकी जूतियां चूमूं, उसके बदले में कुछ बयान करूं, कुछ पैसे मिले, बगदाद चला जाऊं। मेरा निशान है यही।
حقیقت بات ہے. وہ تاج محل تھوڑی ہے کہ ایک مرتبہ دیکھ لو پھر دیکھنے کا دل نہیں کرتا. یہ غوث پاک کا نیل گنبد ہے, ایک مرتبہ دیکھو کہ پیاس پڑتی چلی جائے. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. کبھی انشاءاللہ آؤں گا تو غوث پاک کی بات کروں گا. علامہ شہادت صاحب قبلہ سے پوچھ لیں. تب نہیں آئیں گے آپ؟ آئیں گے انشاءاللہ. اچھا آئیں نا, بھلے دعا کرو ہم سب ساتھ میں وہی بات بغداد میں جا کے کریں انشاءاللہ. کوئی ایک لگائے نعرہ زمین سے, کوئی ایک لگائے نعرہ, ذرا پورا مجمع ہاتھوں اٹھا کے ماشاءاللہ. زندہ باد سبحان اللہ. یہ عبداللہ کون ہے بھائی؟ یہ اتنا بڑا کام کر دیا, 6 لاکھ حاجیوں کی حج کی قبولیت کا سبب بن گئے. بیس ریجن سبب کیا ہے, ان کی تربیت کیا ہے, کون سے کالج میں پڑھا تھا انہوں نے, تب پتہ چلے گا. آگے تھوڑا سا 3 ورق آپ کو پیچھے پلٹنا پڑے گا, تب پتہ چلے گا کہ ان کو کہاں سے ان کا تعلق ظاہری, تعلق جسمی, تعلق قلبی و روحی تھا. تو پتہ چلے گا ایک جج جس کا نام نوح تھا. نوح کیا نام تھا؟ سب بولیں. اس کی ایک بیٹی تھی, اس کا نام تھا فاطمہ. بول دیں. اس کا ایک نوکر تھا, اس کا نام تھا مبارک. کیا نام تھا؟ کتنے ہوئے؟ جج کا نام, بیٹی کے نام, اور نوکر کا نام. 20 سال ہو گئے مبارک کو اس گھر میں رہتے ہوئے. جج صاحب 2-3 دن کے لیے کہیں چلے گئے, واپس آئے تو بیٹی نے کہا ابو کہاں چلے گئے تھے؟ سننا یہ داستان عشق. تو جج نے کہا کہ اے میری بیٹی میں تیرے لیے رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا. بولے کہاں؟ بولے شہر گیا تھا, بڑی بڑی بلڈنگوں میں گیا تھا, تلاش رہا تھا کوئی اپنے لیول کا مل جائے, اپنے اسٹیٹس کا, اپنے مساوی کوئی مل جائے, تقابل اس کا برابر اور موازنہ کر رہا تھا. تو لڑکی نے جملہ کہا, دیکھنا کتنے لوگ جاگ رہے ہیں. لڑکی نے کہا اے میرے باپ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے محلوں میں مت جایا کرو, شہروں مت جایا کرو, میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے مسجد میں جایا کرو. مسجد میں. تو باپ نے کہا کیوں کیوں کیوں؟ لڑکی نے جملہ کہا اے میرے باپ جو لڑکا خدا کا حق ادا نہیں کرتا میرا حق کہاں سے پورا کرے. بولے کیا مطلب؟ بولے مسجد میں جایا کرو, مسجد میں. بات پڑھتی چلی گئی. لڑکی نے کہا ابو رشتہ باہر مت ڈھونڈیں آپ, گھر میں ہے. بولے گھر میں کون ہے؟ بولے رشتہ ہے. گھر میں کون ہے؟ بولے رشتہ ہے. میرے لیے رشتہ گھر میں ہے. بولے کوئی اپنے خاندان کا چچیرا بھائی بھی تو نہیں تیرا جس سے تیرا رشتہ کروا دو؟ لڑکی نے کہا دوسرے میں نہیں, اپنے گھر میں ہے. جج نے کہا کہ میری بیٹی گھر میں کون ہے؟ ایک لے دے کے غلام ہے جس کا نام, آپ کو بھی مبارک, جس کا نام مبارک ہے. لڑکی نے کہا کہ کیا؟ جج نے کہا اپنے گھر میں کوئی نہیں ہے سوائے کہ غلام ہے, اس کا نام مبارک ہے, غلام سے تیرا رشتہ نہیں ہو سکتا. لڑکی نے کہا اسے آزاد کر دو, وہ بھی آزاد میں بھی آزاد. تو کہا کیا مطلب؟ کہا میں اس سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں. تو جج کو احساس ہوا شاید یہ محبت کی داستان ہے, یہ تو یہ زلفوں کی اسیر ہو. کہا کہ اے میری بیٹی تو سمجھ رہی ہے وہ 2 کوڑی کا ہے مبارک, تیرے چپلوں کو اپنے کتے سے صاف کرتا ہے, تیرے گھر کی نالیاں صاف کرتا ہے, تجھے مالکن کہتا ہے, تجھے راشن مالک کہتا ہے, تجھے اپنے آپ کو وہ نوکر کہتا ہے, تجھے ماں جیسے آواز دے کر کیسی بات کرتی ہے, تو اسے 2 کوڑی کے انسان سے شادی کرے گی. اب سنو جواب فاطمہ کا, کاش یہ بیٹیاں آج ہمارے گھر میں ہوتی. فاطمہ کہتی ابو آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ وہ 2 کوڑی کا ہے, پنی میں رہتا ہے, وہ چھپروں میں رہتا ہے, نالیاں صاف کرتا ہے, چپلیں اپنے میرے گھر کی اپنے کپڑوں صاف کرتا ہے. میرے باپ یہ نہ دیکھا کہ جب رات میں تم اور ہم دونوں اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے ہیں تو اس کے کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے, اس کے کمرے سے درود کی آواز آتی ہے, اس کے کمروں سے نعت کی آواز آتی ہے. میرے باپ یہ بھی تو دیکھ لیا ہوتا. بات بڑھتی چلی گئی. بولے نا رشتہ ہوگا تو اسی کے ساتھ. بلا لیے گئے مبارک. جج نے کہا مبارک میں تجھے آزاد کرتا ہوں. مبارک قدموں پہ گر پڑا. نا جج صاحب فقیر کو دروازے پہ رہنے دیجیے, میں یہیں پر جھاڑو لگاتے لگاتے اپنی زندگی ختم کر دوں گا. جج نے کہا نا تجھے آزاد کرا کے تیرے نکاح میں اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہوں. جج کے سامنے پھر مبارک نے اپنی گردن جھکائی. کہا جج صاحب معافی چاہتا ہوں, میرا وہ چھپر ہے جس میں کتے بیٹھتے ہیں, 2 کوڑی کا انسان, میرا یہ پھٹا ہوا لباس, میں مزدور ہوں, غلام ہوں, نوکر چاکر ہوں, خاکرو بھی کرتا ہوں اس گھر میں, اپنی پلکوں سے جھاڑو لگاتا ہوں, نالیاں صاف کرتا ہوں, ٹوٹے پھوٹے برتن صاف کرتا ہوں, میں ان کو مالکن کہتا ہوں, انہیں بیوی کیسے کہوں گا؟ جج نے کہا باتیں بنانے کا وقت نہیں, آخری فیصلہ کر لیا میری بیٹی نے, میں مجبور ہوں اپنی بیٹی کے اس فیصلے سے. فاطمہ نے کہا کہ مبارک میں نے فیصلہ کر لیا ہے, تو میرا شوہر رہے گا, میں تیری بیوی, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. بات جب بڑھی تو قاضی جی بلائے گئے اور پھر فاطمہ کا رشتہ مبارک سے
مبارک سے ہو گیا. جج نے کہا جا میری بیٹی کو لے کے جا اپنے چھپر میں, جب اس کی یہی مرضی تو جا. مبارک نے اپنی بیوی کا اور جج کی بیٹی کا, فاطمہ جس کا نام تھا, ہاتھ پکڑا اور اپنے چھپر میں لے کے آئے تو مغرب بعد کا واقعہ تھا. عشاء کی اذان تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے آئی نا, تو یہ پہلی رات تھی. یہ محبت کی ملن کی رات ہوتی ہے. بیٹی بھی سوچتی ہے میرے باپ, میری ماں, میری بہن, میرے بھائیوں کا جو غم ہے, ایک میرا نیا شوہر مجھ سے پیار کرے گا تو وہ غم خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گا. ایک شوہر بھی سوچتا ہے کہ یہ رات میری بڑی یادگار رات ہے, اس اجنبی عورت کے ساتھ مجھے زندگی بھر رہنا ہے, اور آج اس کی شروعات ہے, اور آج محبتوں کی دو روحیں اکٹھا ہونے والی ہیں. بہت اس شب کا انتظار رہتا ہے. النکاح من سنتی, حضور کی حدیث ہے. سمجھے, اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے لیے مبارک رشتے عطا فرمایا جو اب تک نہ ہوئے ہوں. آمین, دل سے پڑھ دو آمین. غریب بچیوں کے لیے بھی اللہ رشتے کا انتظام فرما دے. عشاء کی اذان کی آواز آئی. مبارک نے جملہ کہا, فاطمہ عشاء کی نماز میں بھی پڑھ لوں, تم بھی پڑھ لو. ہنسی آئی, پہلی رات ہے. اب جب مبارک گئے تو گھڑی تھی نہیں, 9 بج گیا, 10 بج گیا, 11 بج گیا, 12 بج گیا, 1 بج گیا, 2 بج گیا, 3 بج گیا. مثال کے طور پر 3 بج گیا. مبارک اب رات کے آخری حصے میں مسجد سے آئے نا, تو فاطمہ سو گئی. قدموں کی آہٹ سن کے فاطمہ اٹھ کے بیٹھ گئی. جب فاطمہ اٹھ کے بیٹھ گئی نا, تو مبارک نے کہا اے میری بیوی فاطمہ, وضو کر لو, ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ. پہلی رات. فاطمہ بیٹھ گئی تو مبارک نے جملہ کہا, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. وہ مبارک نے جملہ کہا, فاطمہ بیٹھ جاؤ. جب فاطمہ ادب کے ساتھ بیٹھ گئی تو مبارک نے کہا بیٹھ جاؤ, مدینے والے کی باتیں کرتے ہیں, اور صدیق و عمر کی باتیں کرتے ہیں, زبیر بن عوام, عتبہ بن غزوان کی باتیں کرتے ہیں. فجر کی اذان کی آواز آئی نا, تو پھر مبارک نے کہا اے فاطمہ تم بھی نماز فجر پڑھ لو, ہم بھی نماز. پہلی رات جسے سہاگ رات کہتے ہیں, محبت کی رات کہتے ہیں. یہ بڑی پیاری رات ہے. میری ماں, میری بیوی, میری بیٹیاں, میری بہنیں, سب کے ساتھ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ مبارک شب آتی ہے. اللہ ان مبارک شب کا انتظار کرنے والی میری تمام تر بہنوں کے لیے, میری بیٹیوں کے لیے سنی صحیح العقیدہ جنتی رشتے عطا فرمائے. بہت مبارک شب ہے. معلوم ہے وہ رات نکل گئی, صبح آئی, فجر کی نماز کے بعد آئے, کلہاڑی لیا, جنگل چلے گئے, لکڑیاں کاٹی, بازار آئے, لکڑیاں بیچی, پیسے آئے, پیسے کو دیا بنیے کی دکان پر, آٹا خریدا, آٹا لے کر کے گھر آئے. مغرب کی نماز کے بعد روٹیاں پکائی, 2 روٹی بنی, ایک خود کھائی مبارک نے, ایک اپنی بیوی کو دی. کیا نام تھا؟ پھر جیسے بیٹھے ویسے عشاء کی اذان کیا. پھر مبارک بولے تم بھی نماز پڑھ لو, ہم بھی نماز پڑھ لیں. پھر رات کے آخری حصے مبارک اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی کو جگایا, بولے وضو کر لو, آج حضور کی بیٹی فاطمہ کی باتیں کرتے ہیں, آج زینب و رقیہ کی باتیں کرتے ہیں, آج ام کلثوم اور مخدومہ ام رباب شہربانوں کی فضہ کی باتیں کرتے ہیں. وہ بھی رات نکل گئی. ایسے 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 10 راتیں ہو گئیں. کتنی؟ 10 راتیں. مبارک ہر رات یہی کرتے تھے. جب رات کا وقت آتا تو چپ چاپ بولے نماز پڑھ لو عشاء کی, اور خود مسجد میں جاتے. آخری وقت آتے بولے بیٹھو, آج جو ہے حضور کے صحابہ کی باتیں کرتے ہیں, آج بدر کے شہیدوں کی باتیں کرتے ہیں, احد کے شہیدوں کی باتیں کرتے ہیں, جنگ موتا و یرموک میں شہید ہونے والوں کی باتیں کرتے ہیں. ایسے 10 راتیں نکل گئی. اب فاطمہ کو احساس ہوا میں نے غلط فیصلہ لے لیا. مبارک شادی کے لائق نہیں. مبارک کو علم نہیں ہے کسی کی بیٹی تیرے نکاح میں آئی ہے, حسن کی پری جیسی ہے, اور اس سے بیٹھ کے محبت کی باتیں کی جائیں. میں بھی مسلمان ہوں لیکن مبارک تو میرے پاس بیٹھتے نہیں. اس نے خط لکھا اپنے باپ کو اور کہا اے میرے باپ, جج نو جلدی آؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گی. مجھے طلاق دلاؤ اس شخص سے, میں مر جاؤں گی, میں زہر کھا کے مر جاؤں گی. کیسا ظالم انسان ہے. 10 دن ہو گئے میرے پاس راتوں کو بیٹھتا نہیں ہے. جب آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہے اٹھو مدینے والے کی بات کرو, حضور کے غلاموں کی بات کرو, نکال میرے باپ مجھے اس بھنور سے, ورنہ میری لاش دیکھے گا. جج نے اس خط کو پڑھا تو غصے میں تمطراق کے ساتھ آیا اپنی بیٹی کی پاس اور بلایا ڈانٹ ڈپٹ کے مبارک. بولے بیٹھ مبارک. مبارک بیٹھ گیا. بولے یار سن, میرے داماد بننے کی پوزیشن میں تو نہیں تھا, تو 2 کوڑی گھٹیا انسان, لیکن میں اپنی بیٹی کی خواہش پر مجبور تھا. میری بیٹی کو طلاق دے, تجھے مجھے نہیں رکھنا ہے اپنے داماد کی چیئر پہ, اور یا تو یہ بتا کہ 10 دن ہو گئے, 10 دن ہو گئے ہیں, تو میری بیٹی سے محبت کی باتیں کیوں نہیں کرتا, تو میری بیٹی سے پیار کی باتیں کیوں نہیں کرتا, یہ بتا تجھے کیا دقت ہے, کیا پریشانی ہے. بہت زیادہ جب مبارک کو ڈانٹتا رہا جج اور تھک گیا, تب اس نے کہا, جج نے, جلدی بتا آپشن کیا ہے, کیا کیا جائے, تو ایسا کیوں نہیں کرتا, میری بچی کے پاس بیٹھتا کیوں نہیں, تو بھاگ جاتا ہے, راتوں کو دیر میں آتا ہے. تب مبارک نے کہا جج صاحب آپ تھک گئے ہیں, سارے سوالوں کا جواب دینے کا وقت میرا آیا ہے. بولے بول.
تب مبارک نے چپکے سے کہا جج صاحب یہ بتائیے آپ کے ہاں میں نے کتنے سال نوکری کی ہے؟ کہا 20 سال تک۔ کہا یہ بتائیں کہ 20 سال تک نوکری کی ہے، راتوں کو مجھے چپکے سے اپنے کمرے سے بلا کے اپنے کمرے میں بٹھا کے حرام کی، رشوت کی، نوٹوں کی گڈیاں کون طے کرواتا تھا؟ کون مجھ سے طے کرواتا تھا؟ نوٹوں کی گڈیاں مجھ سے کون گنواتا تھا؟ تو جج نے کہا یار مبارک وہ فائل یہاں کیوں کھول رہے ہو؟ تو مبارک نے کہا اس کیس کا تعلق اسی فائل سے، اس کیس کا تعلق اسی فائل سے۔ بولے کیا مطلب؟ بولے صحیح بتانا جج صاحب، وہ تم نے قاتل کو مقتول کہا پیسے لے کے، غریبوں کو جیل میں ڈالا امیروں سے پیسے لے کے، پڑوسیوں کی زمین پر قبضہ کر لیا دوسروں کو پیسے لے کر کے، تم نے یہی کام کیا پوری لائف میں؟ حرام کھاتے رہے، حرام لیتے رہے، حرام وصولتے رہے۔ تو جج نے کہا یار یہ سب باتیں کیوں کرتے ہو؟ میری بیٹی کا میٹر کھلا ہوا سامنے، ابھی اس کیس پر بات ہونی۔ بولے نا اس کیس کا تعلق بھی اسی کیس سے۔ بول تو حرام کھاتا تھا کہ نہیں کھاتا تھا؟ بول۔ جج نے کہا ہاں یار میں نے پوری لائف حرام کھایا۔ تب مبارک نے کہا صحیح بتانا تیرے اس حرام پیسے سے جو اناج، غلہ، میوہ، فروٹ سے آتا تھا، تیری یہ بیٹی فاطمہ جس کا نام ہے یہ کھاتی تھی کہ نہیں کھاتی؟ کہا ہاں یار یہ تو کھاتی تھی، وہی سارے پیسے حرام کے یہ بھی کھاتی تھی۔ تب مبارک نے جملہ کہا تھا شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں؟ کہا 10 دن ہوئے ہیں۔ تب مبارک نے جملہ کہا تھا، دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ مبارک نے کہا تھا جج صاحب اپنی بیٹی سے کہہ دو 10 دن ہوئے شادی کو، ابھی 30 دن اور میں اس کے پاس نہیں بیٹھوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جب کوئی حرام لقمہ اپنے بدن میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس حرام لقمے کا اثر اس کے بدن میں باقی رہتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اولادیں حرام خور پیدا ہوں، حرام خور پیدا ہوں، اس لیے میں تیری بیٹی سے بھاگتا رہتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ کاش 40 دن ہو جائیں تاکہ میری اولادیں جو آئیں آنے والے وقتوں میں حلال خور پیدا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ جج اپنی چیئر سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مبارک بات تو بڑی دور کی ہے، لیکن اب جو سوال میں تجھ سے کرنے جا رہا ہوں جواب تیرا باپ بھی نہ دے پائے گا۔ مبارک نے کہا پوچھے پہلے سوال تو بتائیں، سوال کیا ہے؟ جج نے کہا یہ بتا کہ میری بیٹی میرے لائے ہوئے رشوت کے، دلالی کے، حرام کے پیسوں کو کھاتی تھی؟ بولے ہاں کھاتی تھی۔ بولے میری بیٹی کے بدن میں حرام لقمہ بنا؟ بولے بالکل بنا۔ کہا اے مبارک ذرا یہ بتا اگر واقعی میری بیٹی نے حرام کھائے ہیں تو میری بیٹی کا کردار خراب کیوں نہیں ہوا؟ میری بیٹی بد کردار کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی بد چلن کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی آوارہ کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی دوسروں کے ساتھ رنگیلیاں مناتے پکڑی کیوں نہیں گئی؟ میری بیٹی کا کردار خراب کیوں نہیں ہوا؟ خدا قسم ایک جملہ تھا جس کے لیے میں نے 10 منٹ آپ کا لیا ہے، اگر بات آپ کے دل کو چھو جائے تو محبتوں کے ساتھ نعرے بھی لگائیے گا اور قریب کی قبرستان میں لیٹنے والوں کی مغفرت کی دعا بھی کیجیے گا۔ کہ یہ بتا جج کی بات سن مبارک، اگر میری بیٹی نے وہ حرام کھایا ہے تو میری بیٹی کا کریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا؟ اتنا سننا تھا، مبارک کھڑا ہو گیا۔ کہا جج صاحب میں بتا دوں کیوں خراب نہیں ہوا، یہ نام فاطمہ کی برکت ہے۔ ہائے ہائے زندہ باد، یہ نام فاطمہ کی برکت، نعرہ تکبیر، نام فاطمہ کی برکت۔ نعرہ رسالت، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، یہ نام فاطمہ کی برکت ہے۔ اپنی بیٹی کا نام اگر فاطمہ کے علاوہ کچھ اور رکھا ہوتا تیری بیٹی وہ گل کھلاتی کہ تیری ناک یہاں سے کٹتی۔ اگر ناک سلامت ہے، عزت کا بھرم سلامت ہے تو یہ نام فاطمہ کی برکت ہے۔ جب کھڑا ہو گیا کہا عجیب بات ہے، جب نام فاطمہ میں اتنی تاثیر ہے تو حضور کی بیٹی فاطمہ کی ذات میں کتنی تاثیر رہی، اس کی تربیت میں کتنا اثر رہا ہوگا۔ اور سن میری بیٹی، لوگوں کو نیک کام کرنے کے بعد جنت ملتی ہے، تجھے دنیا میں ایسا نیک شوہر مل گیا، جنت مل گئی ہے، میں تجھے اس سے اچھا شوہر نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کے جج اس گھر سے باہر آئے، 30 دن تک انتظار کرتے رہے، مدینے والے کی دونوں باتیں کرتے رہے۔ 40 دن پورے ہو گئے، پھر اس کے بعد دونوں روحیں اکٹھا ہوئی، پھر 9 مہینے کے بعد ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہی بیٹا جب بڑا ہوا تو کعبے کے طواف کے لیے جا رہا تھا، ایک یتیم بچی کو دیکھ کے 5,500 روپے دے کے واپس آ گئے تھے۔ رب نے کہا تھا تو نے یتیم بچی کی خدمت کی ہے، تیرے ایک عمل کی وجہ سے میں نے 6.5 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ وہی عبداللہ ابن مبارک ہیں جن کا نام لیا جائے تو زبان پر مٹھاس کا احساس، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
ذرا سوچو یہ بیس کیا ہے، تو یہ تربیت نام کی تاثیر ہے. خدا کی قسم حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ علی کے نکاح میں آئے تھے، سب سے پہلی عظیم آواز پیدا ہوئی جسے امام حسن کہتے ہیں. منہ جل رہا ہے، میوات جل رہا ہے. آپ کو کیا چاہیے اس جلسے میں؟ کہ آپ کو لاٹیاں دیں، آپ کو تلواریں دیں، آپ کو AK-47 رائفل لیں، آپ کو ہم آتنکواد بنا دیں؟ نا نا نا، اس کا علاج کیا ہے؟ دوستو تیسرا آپشن اس میدان کربلا میں اس مبارک مہینے میں جو ہوا امام حسین کے ساتھ میں، آئیے دیکھیے. یہ امام حسن ہے، امام حسین کے بس بات ختم ہے. امام حسن امام حسین کے سگے بھائی ہیں. تعلیم یہ نچوڑ یہ گفتگو کا، اگر قربانی کی، ایک وقت میں نماز پڑھی تو آپ کے لیے کیا میسج ہے؟ سبحان اللہ. امام حسن ہے، حضور مخدومہ فاطمہ کے گھر کی پہلی بہار ہیں. مغرب کے وقت اپنے گھر میں داخل ہوئے تو مخدومہ زینب سے لپٹ کے رونے لگے. امام حسن جن کی پیدائش پر حضور نے کہا تھا اے علی تم مجھے کیا مبارکباد دینے کے لیے آئے ہو؟ 4000 فرشتے تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں. تیرے گھر میں کوئی اور نہیں آیا، جنتی نوجوانوں کا سردار آیا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا حسن، لبیک یا حسین. لبیک یا بولے لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا حسن. لبیک یا حسین. اپنی سگی بہن مخدومہ زینب سے لپٹ گئے امام حسن، زمین پر گر پڑے. مخدومہ زینب نے سہارا دیا. تعلیم کربلا کی کیا ہے؟ بولے اے میرے بھائی کیا ہوا؟ آپ الٹی کرنے لگے. خون کی جو اندر سے آمیزش کے ساتھ بوٹیاں نکلتی تھیں، کلیجی آپ کی کٹ کٹ کر کے منہ سے باہر نکلتی تھی. امام حسن کی آپ کو کسی نے زہر دیا تھا. امام حسین کے بڑے بھائی زہر کسی نے دیا تھا. مخدومہ زینب نے کہا میرے بھیا تیری اتریاں کٹ کے باہر گر رہی ہے، کیا ہوا؟ امام حسن نے روتے ہوئے کہا تھا میری بہن زینب کسی نے مجھے زہر دیا ہے. تو مخدومہ زینب نے کہا اے میرے بھائی ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بد دعا کر اس کی نسل مٹ جائے. امام حسن نے روتے ہوئے کہا، خون کی الٹی کرتے ہوئے کہا اے میری بہن زینب میں اگر اپنے ہونٹوں کو ہلاؤں گا تو آمین کہے گی؟ مخدومہ زینب نے کہا ہاں بھیا میں ضرور آمین کہوں گی. امام حسن نے کپ کپاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. مخدومہ زینب نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. امام حسن نے ایک جملہ کہا تھا اے میرے مولا جس نے مجھے زہر دیا ہے میں نے اسے معاف کیا ہے، تو بھی اسے معاف کر دے. مخدومہ زینب کے ہاتھ زمین پر گر پڑے. بولے میرے بھیا یہ کیا ہے؟ امام حسن نے کہا اے میری بہن زینب میں نے اپنے نانا سے یہی سیکھا. نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے. یہ کون تھے امام حسن؟ ان کے باپ مولا علی ہیں. اپنی کیپٹل کو آپ نے کوفہ بنا لیا تھا جہاں مسلم بن عقیل ہیں، ہانی بن عروہ ہیں، مخدومہ خدیجہ ہیں، میسم بن تمار ہیں. چلیں گے ان کے روضے پر. کیسے لگائیں گے نعرہ لبیک یا حسین؟ یہ نعرہ لگاتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ. جس سے بولے انشاءاللہ. یہ ان کے باپ مولا علی. ان سے کیا سبق ملتا ہے آپ کو؟ ان کو فجر کی نماز میں کوفے کی تاریخی جامع مسجد میں نماز پڑھاتے وقت عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا تھا، شہید کیا تھا. آپ جب شہید ہو آپ کے بیٹوں نے آپ کو اٹھا کر کے وہیں پر قریب میں ایک بگھے کے فاصلے پر آپ کا نجی گھر ہے، جب آپ جاؤ گے انشاءاللہ. جن لوگوں نے انشاءاللہ کہا اللہ ان کو جلدی بلائے گا انشاءاللہ. اللہ سب کو بلائے گا. مولا کائنات کو ان کے بیٹے سرکاران حسنین کریمین اپنے گھر میں لے کے آئے، اور جب لے کے آئے نا تو مولا کائنات کی روح مبارک نکلنے والی، شہید ہونے والے، زخم بڑا گہرا تھا. معلوم ہے اچانک امام حسین قریب میں آئے، ایک پیالے میں دودھ لیا تھا، اس میں دوا تھی. فرمایا ابو، فرمایا کیا بات ہے میرے بیٹے؟ پلکیں کھولی، سرکار مولا علی نے شہید ہونے، روح نکلنے والی ہے. یہ تعلیم ہے کربلا کی. اسے لے کے جاؤ گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی لے کے جاؤ گے؟ یہی طریقہ آپ کو ہندوستان میں رہنے کی پاکیزہ سٹیج پر سلائے گا اور آپ مسکراتے رہیں گے. ظلم کرنے والے ہاتھ نہ کل باقی تھے نہ آج باقی رہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ظلم کی طاقت بہت ہوتی ہے، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہ ہلاکو خان باقی نہ اس کی قبریں باقی، نہ چنگیز باقی نہ اس کی قبریں باقی، نہ ابو لہب باقی نہ ابو لہب کی قبریں باقی، نہ ابو جہل باقی نہ ابو جہل کی قبریں باقی، نہ مسیلمہ باقی نہ اس کی قبریں باقی، نہ یزید باقی نہ ابن سعد باقی، نہ شمر باقی نہ خولی باقی. کوئی نہیں باقی ہے. مگر خدا کی قسم امام حسین کا روزہ 25 ٹن سونا لگا ہوا ہے. اور سنو پھر بھی بتا رہا ہوں آپ کو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی تو بتا کے بولو ہر قوم پکارے گی. یہ جھنڈے کسی کے باپ کے نہیں، حسین پاک کے نام کے لگے.